اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کسے کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ جتنے بھی الفاظ ہوں گے ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ وہ الفاظ 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو، جتنے بھی ہو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور اس تختی کو قراء حضرات کہتے ہیں کہ تختی نمبر 2 مرکبات ملے جلے حروف۔ ملے جلے حروف، اس کو بھی مرکب کہتے ہیں۔ تختی نمبر 2 کا مقصد کیا ہے بچوں کو پڑھانے کا؟ اس تختی کا بچوں کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچوں نے تختی نمبر 1 پڑھ لی، اب جو ہے آیا وہ بچوں نے اس تختی کو رٹ تو نہیں لیا ہے، ابھی الفاظ کو اوپر نیچے لا کر جو ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا بچوں کو حروف کی پہچان ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس پہچان کے کروانے کے لیے تختی نمبر 2 لائی گئی ہے۔ تختی نمبر 2 کی ترتیب کیا ہے؟ تختی نمبر 2 کی ترتیب یہ ہے کہ چند الفاظ کو جو ہے لایا جاتا ہے، پھر اس کی مختلف شکلیں ذکر کی جاتی ہیں۔ چند الفاظ کو شروع میں لا کر اس کی مختلف شکلیں جو ہے ذکر کی جاتی ہیں۔ جیسے شروع میں الف، لام، الف، ان 2 الفاظ کو لائے ہیں، تو ابھی آگے چلتے جائیں ان کی مختلف الف کی اور لام کی مختلف شکلیں ذکر کر رہے ہیں۔ لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام جیم، لام الف۔ یعنی قرآن کا جو رسم الخط ہے اس میں الف کی جتنی شکلیں ہیں، لام کی جتنی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بچے جب قرآن پڑھیں اگر لام جس شکل میں بھی آ جائے تو بچے پہچان سکے کہ یہ لام ہے اور یہ الف ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس قاعدے کو میں جو ہے ایک لفظ کو کئی شکلوں کے ساتھ لایا گیا ہے۔ تمام قاعدے کی یہی ترتیب ہے۔ اس قاعدے کو پڑھانے کا ایک اور بھی آسان طریقہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ جو 29 حروف ہے ان کے لیے قراء حضرات نے ایک کسوٹی بنائی ہوئی ہے۔ اگر یہ قراء حضرات اس کو سنیں اور ذہن میں بٹھائے، بچوں کو سمجھائے تو یہ بہت زیادہ آسان ہوگا۔ یہ 29 کے 29 حروف 3 قسم پر ہے۔ اس میں سے کچھ حروف متکبر ہیں، کچھ درمیانے ہیں اور کچھ عاجز ہے۔ کچھ متکبر حروف ہے، کچھ درمیانے ہیں اور کچھ عاجز ہے۔ متکبر حروف اس کا مجموعہ ہے اردو، الف، را، دال، واو۔ اردو جو ہم پڑھتے ہیں اردو اور اس کے اخوات۔ الف، اس کے اخوات کیا ہے؟ حمزہ۔ را، اس کا جو ہے جوڑی کیا ہے؟ زا۔ دال، اس کی جوڑی ہے زال، ذال، اور واو کی کوئی جوڑی نہیں ہے۔ یہ متکبر حروف، ان کو متکبر حروف کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان حروف کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے آگے کوئی ایسا حرف نہ ہو جنہوں نے ہم پر ٹیک لگایا ہو، ہم سے آگے کوئی ایسا حرف نہ ہو جو ہم سے ملا ہوا ہو، ہم پر ٹیک لگایا ہوا ہو۔ ہماری جسم بھی جہاں بھی آپ نے ہمیں لکھنا ہے، ہمارا جسم بھی پورا آنا چاہیے اور ہم پر کوئی لفظ ٹیک بھی نہ لگائیں، ہم سے یعنی ہم سے ملے نہیں۔ جہاں بھی یہ اردو والے الفاظ ہوں گے، الف، را، زا، دال، دال، واو، تو ان سے آگے کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو ان سے ملا ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی جو ہے یہ کسی پر ٹیک لگائے تو اس کو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہاں ہم جس پر ٹیک لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں۔ ان سے پیچھے ایسے حروف ہیں جو ان سے مل جاتے ہیں لیکن ان سے آگے کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ تو یہ 7 حروف ہے، اس کا مجموعہ میں نے بتا دیا۔ درمیانی حروف وہ ہے طا، ظا، 2 حرف ہے، طا، ظا۔ طا، ظا، ان کا مطالبہ کیا ہے؟
ان کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف ہمارا جسم پورا آنا چاہیے، جہاں بھی تم ہمیں لکھو گے تو ہمارا جسم پورا آنا چاہیے۔ تو جہاں بھی قرآن میں ہوگا ان کا جسم پورا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا آدھا جسم ہو اور آدھا نہ ہو، نہیں، ہمیں پورا آنا چاہیے۔ ہاں، ہم جس پر ٹیک لگائیں یا ہم سے کوئی ٹیک لگائے، اس سے کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں تھوڑی سی عاجزی ہے، تو ان کو جس سے ملانا چاہو، ٹھیک ہے نا، یہ مل جاتے ہیں، یا کوئی اور حرف اس سے ملنا چاہے تو ملا سکتے ہو، یہ بیچ کلام میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح باقی جو حروف رہ گئے ہیں 20 حروف، وہ عاجز حروف ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ لکھنے میں صرف ہمارا چہرہ آ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارا چہرہ، ہمارا جسم بھی پورا اگر نہ لاؤ تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو ہم سے ملانا چاہو یا ہم کو کسی سے ملانا چاہو، ہم پر کوئی ٹیک لگائے یا ہم کسی پر ٹیک لگائے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ہم آخر میں آئیں گے تو ہمارا جسم پورا آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ان حروف میں سے جیم لے لو، تو جیم آپ دیکھو گے تو جیم کا کہیں جسم ہے، کہیں اس کی صرف شکل ہے، یعنی کہ اس کا چہرہ ہے۔ عین ہے تو عین کا جو ہے کہیں چہرہ ہے اور کہیں پورا جسم ہے۔ تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آخر میں ہمیں لایا جائے تو پھر ہمارا جسم پورا ہو، بیچ کلام میں لایا جائے تو صرف ہمارا چہرہ ظاہر کیا جائے۔ تو اگر یہ چھوٹی سی تختیب بچوں کو سمجھایا جائے تو بچوں کو جو ہے ان حروف کو پہچاننے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ، اس میں یہ احتیاط کرنا ہے کہ یہاں بھی بچے الفاظ کو صحیح طرح مخارج سے نکال کر پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہاں بھی جو الفاظ پیچھے کھینچے جاتے تھے، جیسے جیم، دال، ذال، 3 حرفی جو الفاظ تھے کھینچے جاتے تھے، کیا یہاں بھی ان الفاظ کو اسی طرح کھینچیں گے؟ تو ان میں 2 طرح کی رائے ہیں۔ کچھ قراء حضرات کہتے ہیں کہ ہاں، جیسے آپ نے پیچھے ان الفاظ کو کھینچا ہے تو یہاں بھی کھینچیں گے، کیونکہ یہ حروف الفاظ مدہ ہیں، ان میں مدہ آتی ہے تو مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اکثر قراء حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قاعدہ تو صرف بچوں کو حروف کی پہچان کرانے کے لیے ہے، تو حروف کی جب پہچان کروانی ہے اس میں الفاظ کو کھینچنا ضروری نہیں ہے، صرف الفاظ کی پہچان ضروری ہے۔ اس تختے میں بچوں کے حروف کی پہچان کروانی ہے، قاری حضرات 2 لائن پڑھ کے آگے جو ہے بچوں سے خود پڑھوائیں، بلکہ بچوں کو پیچھے کا قاعدہ اس طرح ازبر ہونا چاہیے کہ یہ قاعدہ صرف 1 دن میں یا 2 دن میں یہ قاعدہ پڑھ لے، کیونکہ اس نے سارے حروف پیچھے پڑھے ہوئے ہیں، صرف یہاں مشق کروانی ہے، تو مشق میں زیادہ وقت بچوں کا زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ یہ 5 خانے ہیں، ہر خانے میں یا تو 1 لفظ ہوگا یا 2 یا 3، بہرحال خانے میں جتنے لفظ ہوں گے اس کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، سانس توڑنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با کاف 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 با کاف تا کاف الف کاف لام با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا۔ اب یہاں غور سے دیکھ لیں تو یہاں 5 حروف ہے، با تا ثا نون یا۔
ابھی آگے چل کر انہی حروف کی مختلف شکلیں ذکر کی جائیں گی. با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون صاد، تا ضاد، ثا طا، ثا جیم، تا حا، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا ثا نون، با ثا نون. اگے جیم حا خا ہے تو ابھی جیم حا خا کی مختلف شکلیں آئیں گی. چونکہ جیم حا خا میں نے کہا عاجز حروف میں ہیں، بعض جگہ ان کا چہرہ آئے گا، بعض جگہ پورا جسم آئے گا، لیکن جب یہ آخر میں آئیں گے تو ان کا پورا جسم آئے گا. جیم، حا، خا، حا ثا، خا با، جیم تا، تا حا تا، یا جیم با، با خا تا، تا ہا. ابھی تا ہا ہے، ابھی ان کی مختلف شکلیں آئیں گی. با تا، یا ہا، تا تا، نون ہا، ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم. دال ذال، ابھی دال ذال کی مختلف شکلیں آئیں گی. جیم دال، خا ذال، را زا، ابھی را زا کی مختلف شکلیں. را، جیم را، خا زا، یا را، تا زا. ابھی سین شین، ابھی اس کی مختلف شکلیں. سین، شین، شین لام، سین لام، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین. یہ 6 الفاظ ہیں، ان کی مختلف شکلیں. عین جیم، غین حا، با عین، یا غین، با عین دال، تا غین ذال، فا، قاف، واو. ابھی ان 3 حروفوں کی مختلف شکلیں. قاف لام، فا واو، قاف واو، نون قاف را، یا فا را، یا فا، میم، میم، حمزہ، حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، سین، حمزہ لام. ایک بات یاد رکھیں کہ حمزہ کے پڑھانے میں اس کے شروع میں بھی ہا ہے اور آخر میں بھی ہا ہے، تو اس طرح دونوں ہا کو ظاہر کرنا ضروری ہے. حمزہ، حمزہ، اس بات کا لحاظ رکھیں. تمت بالخیر. ابھی چند باتیں جو پیچھے
مخارج کے اعتبار سے تھا، اس کو بھی ذرا سن لیں۔ اگر کوئی قاری بچوں کو پڑھا رہا ہے اور مخرج سکھانے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے کہ بچوں کو مخارج کیسے سکھائیں، تو اس کو بھی ذرا غور سے سنیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بچہ ہا ادا نہ کر رہا ہو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس طرح ہا کے مخرج پر بچوں کی انگلی رکھ کر بچوں سے کہا جائے کہ ذرا گلے کو دبائیں، تو وہاں سے خود ہی ہا ہا اب خود آپ خود اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں تو خود ہی ہا جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ قاری صاحب پہلے خود اس پر ہاتھ رکھے، پھر بچوں کا ہاتھ رکھوائیں، تو اس کو کہیں یہاں سے کچھ دبائے، پھر ہا کی ادائیگی کرے تو ہا کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر بچے سے جو ہے عین ادا نہ ہو رہا ہو تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہی ہا والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر بچہ طا ادا نہیں کر سکتا ہو تو کیا کر لیں؟ تو ان سے کہے کہ تا کو موٹا کر لے، تا کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف اوپر کریں تو طا ادا ہو جائے گی۔ تا اسی تا کی طرح سے ہی ادا کر لیں، لیکن کیا کریں کہ زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف اوپر کریں، منہ میں تھوڑا سا خلا پیدا کر لیں، تا کو موٹا کریں گے تو طا بن جائے گی۔ اگر بچے جو ہے صاد کو ادا نہ کر سکتا ہو درست تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اس کو وہی طریقہ کہ سین جہاں سے ادا ہوتا ہے وہاں سے صاد ادا ہوتا ہے، صرف زبان کی جڑ کو تالوں کی طرف اوپر کریں اور منہ میں خلا پیدا کر لیں تو صاد ادا ہو جائے گا۔ اگر بچہ شین ادا نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا طریقہ اختیار کرنا؟ بچوں سے کہیں کہ جب شین ادا نہ کر سکتا ہو تو ان سے کہیں کہ زبان کے سرے کو نہ تو اوپر کے دانتوں سے لگائیں نہ نیچے کے دانتوں سے لگائیں، ان کو بیچ میں زبان کو رکھیں اور زبان کے بیچ کو اوپر کے تالوں سے لگائیں تو یہاں شین ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پڑھنے اور پڑھانے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔